ہیں. تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو ہے ہم جن کا تعارف کرائیں گے, کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے, محترمہ ہماری رباب باجی جو ہیں, اور روحانی شخصیت ہے. آپ مختلف چینلز پر ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہیں گے. آپ بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. خوش آمدید کہیں گے. ہمارے دیکھنے والے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مہوش اور آپ کی محترمہ طاہرہ رباب باجی میرے لیے کیونکہ بہت قابل احترام ہے, اس لیے میں ہم تمام ہی جو جرمنی میں ان کو جانتے ہیں باجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور مخاطب بھی کرتے ہیں باقاعدہ. تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے اپنے ناظرین کو, باجی بہت سارے سوالات ہیں محترمہ طاہرہ رباب باجی, اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک بچی نے جو کچھ بھی, ڈیفینیٹلی ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, جس نے ایک جھتے کے سامنے کھڑے ہو کے, اور جس طرح سے مطلب انڈیا کے اندر خاص طور پر جو مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک اٹھائی ہوئی ہے کہ نوجوان بچیاں یا بچے جب, یا خصوصاً یہ جو نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان کو حجاب پہنتی ہیں یا وہ برقع پہنتی ہیں, اپنے جسم کو ڈھانکتی ہیں, تو ہم نے موضوع جو ہے اس کو اس حوالے سے رکھا ہے کہ جناب میرا حجاب میری مرضی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب بیسکلی ہم نے اس موضوع کو رکھا ہے کہ جب اللہ کے ماننے والے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, تو ان پر فرض ہوتا ہے کہ ہماری بچیوں کے اوپر, ہمارے بیٹیوں کے اوپر, ہماری بیگمات ہماری جو بیگم ہیں ان کے اوپر بھی, اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی قوانین کو جو ہے نا فالو کرتے چلیں. تو اس کے اوپر بہت ساری ڈسکسیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے سیاسی معاملات ہیں, کسی نے کوئی اس کو رنگ دیا, لیکن ہمارے اس نعرے کے بعد لیکن ایک یہ ہوا کہ اس بچی کی نعرے سے یہ ہوا کہ جو وہ ہمت کے ساتھ کھڑی, تو پوری دنیا میں ایک شور ہو گیا. انڈیا کے تمام خواتین بغیر مذہب کے, ہم نے جو دیکھا یہاں پہ بیٹھ کے کہ جناب وہ ہندو لڑکیاں جو اس کی دوست تھی, یا ہندو یا سکھ یا جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے, وہ اس بچی کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولرزم ہے. تو سیکولرزم کے حوالے سے ہر مذہب کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے مذہبی رسم و روایت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اس طرح بہت سارے سوالات ہوئے, تو ہم وقتاً فوقتاً آپ سے سوال لیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, وہ اپنے, ہم کیونکہ لائیو ہیں اس وقت, اگر ہمیں چاہیں تو وہ اپنے کمنٹس اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. ہم باقاعدہ کوشش کریں گے باجی سے بات کریں. رباب باجی کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کرام کو میں سلام عرض کرتی ہوں. وقت مختصر ہے, اس لیے ہم اپنے اصل مدعا پہ آتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. یا ایھا الذین آمنوا, اے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں. اللہ میں مخاطب ہو کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ لآیات لقوم یتفکرون, کہ یہ نشانیاں جو قرآن مجید میں یہ فکر کرنے والوں کے لیے ہیں. لآیات لقوم یعقلون, عقل والے لوگوں کے لیے ہیں. زندگی عاقلوں اور مفکروں کے لیے ایک خوبصورت روایت ہے, ایک راہ ہے, ایک چلن ہے. ہمارے یہاں یہ جو آج اتنا زور سے یہ ایشو اٹھ کھڑا ہوا ہے, سب سے پہلے جو ہم نے اپنا اسی لیے دیا ہے موضوع کہ میری مرضی, کیونکہ لوگوں نے غلط بے راہ روی کو اپنی مرضی قرار دے دیا گیا ہے, اور ہم لوگ تو ایک اس سلسلے میں ہیں جو مفکروں اور عاقلوں کا راستہ ہے. اور اس بچی نے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر قدرت نے ہم سب پر یہ چیز واجب کی ہے, اور یہ آج اس بچی نے اسلام کے پینل پہ یا اس پلیٹ فارم سے جو ہمارے سامنے ایک عمل لایا جس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. ہم تو کربلا سے جانتے ہیں کہ کوفہ سے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک وہ علی کی بیٹی بغیر چادر کے حق کی ترویج کے لیے بولتی رہی. تو ہمیں یہ انہوں نے آگاہی دی تھی کہ جب حق کی خدا کی بات آ جائے تو کسی چیز سے تم لوگ پیچھے مت ہٹنا, آگے بڑھنا, اور حقیقت کبریائی کو, حقیقت زندگی کو وضاحت دیتے جانا. اور دیکھیے کہ کتنی اس انرجی میں طاقت ہے کہ جب اللہ اکبر کرتے ہوئے وہ بچی ہمت اور طاقت سے آگے بڑھی ہے تو اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکا. ہمارے لیے ایک یہ بہت ہی خوبصورت لیسن ہے, درس ہے کہ ہم اپنے اسلام کے دامن میں جو ہم خواتین ہیں, ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں خالق کبریا کی کائنات میں ہمیں واجبات الہی جو اس نے میری زندگی کو خوبصورت بنا کے گزارنے کے لیے مجھے عطا کیا ہے, اس میں میں اپنے اس خوبصورت راہ زندگی پر چلنے کے قابل ہو کر آگے بڑھتی ہوں. اور مجھے یہ سکھایا ہے پروردگار عالم نے, اٹھ اپنی زندگی کے لیے کار گزر, کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو.
اور یہ ایک خوبصورت دور ہے، اس میں دنیا جہان کی باتیں اٹھ رہی ہیں جو اٹھ رہی ہیں، ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ حقیقت یہی ہے کہ اس زندگی کے اسلوب کو اپنا کر اپنا ہر انسان اپنے دین کے حساب سے چلتا ہے۔ ہندو سکھ سبھی سر ڈھکتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہر انسان سر ڈھکتا ہے۔ صرف اسلام دشمنی میں ہم نے اپنے آپ کو یا ان لوگوں کے سامنے ایسا پایا ہے کہ یہ زندگی اجیرن کیے دے رہے ہیں مسلمانوں کی۔ تو انشاءاللہ میں اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ کے حضور میں حاضر ہوتی ہوں، کیونکہ دوسروں کو بھی موقع دے دوں جیسا آپ نے فرمایا۔ رباب باجی بتائیے گا کہ مذہب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پہ بہت سارے جو ہے بات ہو رہی ہے کہ جی اسلام جو ہے اس کو، قرآن جو ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ حجاب کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن جو اس کا ذکر ضرور ہے کہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایسا لباس پہنے کہ ان کی شرمگاہیں جو ہے وہ ڈھکی، ان پر مردوں کا بھی کہا گیا ہے، عورتوں کا بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ کے علم میں اگر کوئی ایسی ہے کہ قرآن اس میں جو ہے حجاب کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، بتائیے گا ہمارے چاہنے والوں کو۔ جی جی ہمارے ہاں ہر چیز کو ہم بہت ایکسٹریم لے لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا کہا جاتا ہے ہم بہت کرتے ہیں، جو ہمیں بہت کہا جاتا ہے وہ ہم کم کرتے ہیں۔ حجاب اتنا، یہ دیکھیے نا، آپ جائیں جب حج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ صرف منہ کھلا رکھنا ہوتا ہے، آگے نہیں ڈھکنا ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ڈبل پردے کے ساتھ وہ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ حکم خدا کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ پردے کا بھی یہ جو ہم نے اسٹائل بنایا ہوا یہ نہیں ہے قرآن مجید میں، اور ہمارے سلسلے کائنات کے ہم نے اپنے رسم و رواجوں اور کلچر کو اس میں اتنا مرج کر دیا ہے، اس سے ہم نے اس کی شکل بگاڑ دی ہوئی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے لیے مشکلات و مصیبتیں بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہیں۔ میں خود منسٹری میں کام کرتی ہوں، انہوں نے کہا اگر تم اس طرح آتی کبھی تو ہم تمہیں منسٹری کے اندر نہیں گھسنے دیتے۔ تو ہم ہنسا کرتے تھے کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ ایکسٹریمسٹنس جو ہے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے دین میں تہذیب ہے، آداب ہے، اور وہ لوگ احترام کرتے تھے ان باتوں کا سن کے، کیونکہ ہم جب اپنے آپ کو صحیح پریزنٹ کریں گے جیسے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے تو ہم دنیا کی ایک قابل رشک قوم ہے، ہماری مثالیں دی جائیں گی۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری وہ کلچر میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے چند لوگوں کو بٹھا دیا اپنا رابر بنا کے، اپنا ٹیچر بنا کے، اپنے خود زحمت نہیں کرنی، کچھ نہیں پڑھنا، انہوں نے جو کہہ دیا الٹا سیدھا سب کو مان لیا، تو یہ خرابی ہوئی۔ ورنہ دین ہمارا ہمیں اس زندگی کے جینے کے اس اسلوب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں نہیں کہتا کہ تم وہ دیکھیے نا چائنا کے وہ کھیتوں میں پانیوں میں اتنے اتنے بڑے اس کے پلاسٹک کے جوتے پہن کے جو عورتیں مسلمان کام کر رہی ہیں، اگر وہ یوں ہی گھومنے لگ جائیں ایک خیمے نما میں تو وہ کس طرح زندگی آگے بڑھا سکتی ہیں؟ یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ ہم نے ایکسٹریم اپنے آپ کو اس میں ڈال لیا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے ضد کرنی ہے، ایسا ہی کرنا ہے۔ اور جو عمل اس بچی نے کیا ہے وہ دین کے عین مطابق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا ہے، ہم نے قرآن مجید میں ہم نے جناب ہاجرہ کو دیکھا ہے، جناب اسماعیل کو لے کے وہاں آتی ہیں تو انہوں نے تنتنائی خاتون نے شہر آباد کروا دیا، اللہ پاک نے وسیلے بنا دیے۔ قدرت وسائل بناتا ہے، جدوجہد ہم کو کرنی ہوتی ہے، اور توفیق تبھی ملتی ہے جب ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ دین مجھے اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی جدوجہد کا حکم دیتا ہے، اور تبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اس چیز سے ایک چیز واضح طور پر کائنات میں یہ واضح ہو گئی، اور اس وقت خطہ زمین بھی مجھے کہنے دیجیے کہ وہ چاہے کوئی بھی ملک ہے، بڑے بڑے عاقل اور عقلمند اور قانون دان اور قانون ساز لوگ ہیں، لیکن انسانیت کا اس قدر فقدان ہے کہ دوسری روح کو جینے کا حق دینا ان کو گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ پستی ہے انسانیت کی، اور خاص طور پر ہندوستان پوری دنیا میں اس طرح اوریاں ہوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو آج کے جوان پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، کتنے کمزور ہیں وہ لوگ، جن کی تاریخ میں بہادری تھی انہوں نے اپنی یہ کاہلی اور بزدلی دنیا پہ دکھائی کہ ہم اتنے معذور ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ایک خاتون کے پیچھے جا رہے ہیں، تو اب برقع ہٹاؤ، برقع تمہیں برقعے سے تعلق نہیں ہے۔ وہ جیسا کہ آپ نے پہلے فرمائی، یہ ساری سیاسی اور اپنی ضد اور غصہ اور حسد منافقت اس وقت عروج پر ہے حضرت انسان کے اندر، اور اس نے دنیا میں امن کو ختم کر ڈالا ہے، تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اور اس بچی نے ان سارے کے منہ پر ایک تماچا مارا،
اور اٹھ کر جب اس نے اپنے خدا کے نام کو آواز بنا کر لبیک کہا تو دیکھیے کہ کس طرح ہر چیز جو تھی انرجیوں کا سلسلہ ہے پوری کائنات میں. آپ کی پازیٹیوٹی آپ کو پازیٹیو منزل پر لے کے جاتی ہے, آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کو نیگیٹیوٹی پہ لے کے جاتی ہے. لہٰذا میں ایک پیغام بھی اپنی قوم کو اور اپنے مسلمانوں کو دینا چاہوں گی کہ للہ روایتوں سے نکلیے, کلچروں سے نکلیے, دین خدا کو ویسے فالو کیجیے جیسے خدا نے بتایا ہے. اس میں جتنا ایکسٹرا بتایا ہوا اس کو نکالیے, ہمت کیجیے کہ فضولیات کو نکال کے, تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی پوری نیشن کو, اپنے امت کو سکھ سے جینے کا راستہ دکھا سکیں, ہندیہ دے سکیں اور آرام سے زندگی گزار سکیں. ہمارے بچے خوف زدہ ہیں, ہماری عورتیں خوف زدہ ہیں. جی بہت شکریہ محترمہ. جو ہے دین کے حوالے سے آپ نے بہت ہی پیارا جو ہے وضاحت کی ہے. ایک طاہر رباب صاحب, یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ افغانستان کی وہ مثال دے رہی ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں ایسا کیوں, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے انڈیا میں کیوں ہو رہا ہے جبکہ افغانستان میں ایسا ہو رہا, آلریڈی اتنا پردہ کیا جا رہا ہے. وہ برقع, ان سے برقع اتروا دیں افغانستان میں, اور ہمارے یہاں جو ہے آپ برقع پہنوا رہے ہیں. ہاں ہاں, اچھا. یہ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر جگہ پہ کلچر کو دین بنا لیا گیا. یہ دراصل دین نہیں ہے وہ جو برقع وہاں پہ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے اسلوب زندگی میں اپنے آپ کو حیا و حجاب میں عورت کا رکھنا. اس کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ریسپیکٹیبل چیز ہے, اس کی ریسپیکٹ کے لیے بنایا گیا. اور یہ ہر مذہب میں ہے, صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر مذہب میں بھی یہ رہا. تو اب افغانستان کی اگر یہ کلچر ہے, جو ان کا ملک ہے, تو وہاں اس کے لیے کوئی ایسے مظالم تو نہیں ہو رہے کہ مار رہے ہیں, اتار رہے ہیں, کر رہے ہیں. آپ تو اقلیت کو جینے نہیں دے رہے ہیں نا, ان کو مار رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں اتارو. اتروانے پہ تو کوئی بھی اس کو نہیں کہہ رہا کہ اترواؤ, رکھنے دو, ہر ایک کو جینے دو, ہر ایک کا اپنا حق ہے. ایک اگر ہندو ہے تو وہ اپنے طریقے سے جیتا ہے, مسلمان اپنے طریقے سے جیتا ہے, عیسائی اپنے طور سے, ہر ایک کی اپنی ذات کی اس کی خواہش ہے. قدرت نے ہر ایک کو کہا ہے, سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے, ہم نے ہر ایک کے اندر اس کی اپنی ایک شریکیت قائم کر دی ہے, رکھ دی ہے اس کے اندر. لیکن اس کے باوجود ہمیں پورے کا پورا پلان دیا گیا. ہم لوگ ایک مشینری ہے. میں پہلے بھی کہا کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی مشینری ہم لاتے ہیں تو ہمارے پاس گبراخ انوائزن, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ایک بکلیٹ ہوتی ہے. تو قدرت نے ہمیں ہر مذہب کو وہ بکلیٹ دیا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف. ہمیں اپنی زندگی کو جینے کا سلیقہ وہ بتاتا ہے جس نے زندگی بنائی ہے. اب ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا پہ ایمان نہیں لاتے, یا یہ لوگ ہمیں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم اللہ اللہ کرتے ہو, کریٹر تو ان کا بھی تو کوئی ہے نا. چلو ہم اللہ کا نام نہیں لیتے, کریٹر کا لے دیتے ہیں. کریٹر تو ان کا بھی کوئی ہے, ان کو بھی ڈائی ہونا پڑتا, مرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی کے پیتھ پہ جینے کے لیے ہمیں کچھ اصول چاہیے جن سے ہم اپنی زندگی کو یوں گزار سکیں کہ ہماری مٹیریل لائف اور ہماری جو اسپرچل لائف ہے ان دونوں کو تقویت مل سکے اور ہم آگے بڑھیں. افغانستان کو ہم کیا کہیں, افغانستان کا اپنا کلچر ہے, اس میں اس حساب سے جیتے ہیں. ایران میں پردہ ہے, پردے سے جیتے ہیں. ان کو کیا ہم نے کہنا ہے, جہاں آپ کے یہاں اقلیت اور آپ مارنے اٹھے ہوئے ہیں, اس پہ تو کہا جائے گا ہی نا کہ بھائی آپ کیوں انسانیت کے پیچھے پڑ گئے. محترمہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ افغانستان کیونکہ ایک اسلامی کنٹریز ہے, اور کیونکہ ان کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے شریعہ کے حوالے سے اور ان کے اپنے آئین اور قانون کے حوالے سے, وہاں پر رہنے والوں کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے برقعے میں رہیں. کیونکہ انڈیا یہ بات نہیں کہہ سکتا, بیسک اس کی وجہ کیونکہ وہ سیکولرزم کے دعوے دار ہیں, اور آپ کے آئین اور قانون میں بھی یہ چیز نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اقوام متحدہ کا چارٹر اس بات کا جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جی سکتی ہے. اگر وہ حجاب باندھتی ہے مسلم تو آپ ان کو اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. تو اس کا بیسک جواب جو ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی قرآن سے آپ نے سورہ سے اس کو ثابت کیا. لیکن ہم کیونکہ اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے میرا ملک ہے پاکستان, ہم کیونکہ پاکستانی, ہمارا ملک اسلام کے مطابق ہے لیکن زور زبردستی نہیں ہے. ایک چارٹر کے حساب سے عورت کو ایک آزادی ہے, لیکن کیونکہ مسلم ہم نسل در نسل چل رہے تو ہماری بچیاں, ہمارے بچے اور اسلام کے مطابق بچیاں جو ہیں وہ حجاب باندھتی ہیں. اگر وہ نہیں باندھتی بھی ہیں لیکن انہوں نے اس انداز میں رکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی ہے, کیونکہ مذہب
औरत को जोर जबरदस्ती से मना फरमाता है कि आप जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि अपने अमल और किरदार से इस चीज को साध करें। आपका तहरा रबाब भाई, आपको क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी अल्फाज में? जी, बस मैं यही आखिर में अपने पूरी कौम को, अपने लोगों को, अपने जो साहिबे इस्लाम हम कहलाते हैं, कहते हैं, हमें सिर्फ एक चीज को मद्देनजर रखना है कि वो जो रटी रटाई बातें हैं उन पे नहीं कि ऐसा लिखा, क्यों लिखा है, उस मकसद को समझते हुए दीन मकसद समझाता है। दीन रूटीन पे भागने के लिए नहीं कहता है, तदब्बुर कहता है। कितनी चीजें आपको माफ हो जाती है, सफर में हो तो ये छोड़ दो, रोजा छोड़ दो, कम कर लो, कज़ा कर लो, ये यानी दीन जीने के लिए आसानियां मुहैया करता है। हमने उसको अपने लिए एक कंजेस्टेड हसार बना लिया है, इधर नहीं, और उसमें शऊर से खाली है, क्योंकि जिंदगी बताई थी उसने किसी चीज में रिसर्च करके, किसी चीज को फाइंड आउट करने की, कुछ तहकीक से दरियाफ्त करने के लिए। सैर फिल अर्ज़, जमीन पे घूम, सैर कर, घूम फिर मुझे जान। अब बताइए कि कैसे कोई नहीं जान सकेगा। पर्दा जो है हया और हिजाब आपको सिखाया गया रोजे अव्वल से, हर दीन में है। इसलिए इसकी एक बहुत बड़ी लंबी तौजीह है जो इस वक्त मुमकिन नहीं है कि क्यों सर को ढका जाता है हर मजहब में, हर इबादत के लिए। ये रूह की इन्वायरमेंट का वो सिलसिला है जिसका ये मरकज है। अब जब इबादत करते हैं तो यहाँ ढकते हैं, रोकते हैं, ताकि वो पूरी अपनी एनर्जी को अपने कल्ब के साथ मुतसिल करके आपको वो कुव्वत दे जिस पे बाद में आप नफ्स के ऊपर इख्तियार करके रूह की कुव्वत को जाहिर करते हैं। इस सिस्टम है, एक मकसद है दीन का। हमने तो दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, जो सुनी सुनाई बात उस पे कर देते हैं कि ये जी वो मौलवी साहब ये कहेंगे, एक मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, दूसरे कुछ कह रहे हैं, तीसरे कुछ कह रहे हैं। हकीकत और है। हम लोग सब, मुझे कहने दीजिए, आई एम सॉरी, लेकिन हम खुदा के खिलाफ महाज़ जंग किए खड़े हैं। खुदा हमें कुछ कह रहा है और हमने टोटली कल्चर के तहत अपने सिस्टम ऑफ लाइफ को चेंज करके रख दिया है। हमें सोचने के लिए इजाजत ही नहीं है कि आप सोच के तदब्बुर से करें। ये तो नहीं है दीन इस्लाम जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे तो वो लोग थे जिन्होंने कायनात के राजों को खोला है। आज भी हमें अब राज़ाए इसरारे कायनात को खोलकर अपनी जात से, उस जात को समझना है जिसने मुझे जमीन पर भेजा। क्यों भेजा है, मैं क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा क्या होगा। पूछिए किसी से, किसी को कोई पता नहीं है। हमने क्या किया है, तदब्बुर से करते तो किसी की जरूरत ही नहीं थी हमारे ऊपर हाथ उठा सकता। हमने जब तदब्बुर को छोड़ दिया है तो आज हम इन लोगों से, इन जो जहालत के, जिनके पास उतनी तालीम, उसको भी वो नहीं कंसिडर करते। वो उठ के इस अजीम शान दीन के राहबरों को निशाना बनाते हैं कि जो कायनात पर हावी है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे कवानीन वो इसलिए है कि हम रिसर्च करके कायनात में उस मंजिल पर पहुंचे जहां पे हमें अपनी जात की शनाख्त हो, हमें जिंदगी का मकसद पता चले, हमें अपने खालिक की पहचान हो, ताकि हम कुछ दरियाफ्त करें, हम यूनिवर्स को ढूंढे। चांद सितारों पे कमंदे डालने का हुक्म हमें था, हम इनको देख रहे हैं, वो वहां चले गए हैं। मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर के बाहर का जो सिस्टम है वो क्या है। मैंने अपनी जात की, रूह की एनर्जी के साथ कभी काम ही नहीं किया। और ये काफरों के काम है। काफरों के कहां से काम है, ये तो दीन के काम है, मुसलमानों के काम है। हर अच्छा काम हमने काफरों से मंसूब करके हर बुरे काम को अपने लिए इस्लाम करार दे दिया। ये जुल्म है। मैं अपनी कौम से इस्तिदा करती हूँ कि लिल्लाह, कुरान में इतनी 1443 बरस में इतनी खुराफात सामने आ गई हैं जिन्होंने हमारे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, और आज हमारी पूरी इतनी काबिल कौम धक्के खा रही है और अपने रास्ते से भटकी भी, उसको पता नहीं है मेरी मंजिल क्या है। खुदा करे कि हम उस मंजिल पर पहुंचे जहां पे हमें मकसद खिलकत से आगाही हो जाए, और खुदा के कौल को कि ये अकल वालों के लिए, फिक्र करने वालों के लिए फिक्र करें। खाली हाफिज ना बने, मुदब्बिर बने, मुहक्किक बने, आकिल बने, रिसर्च करें, ताकि मुझे मेरी एनर्जी पावर का पता चले कि मेरा नफ्स की मुझे मार्फत होगी तो मुझे अपने रब की मार्फत होगी। ये पूरा सिस्टम एक मकसद के तहत है, उस मकसद तक पहुंचना है। बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और